السلام علیکم۔ دین کی خاطر سختیاں اور مصیبتیں، تکالیف، ان کو برداشت کرنا تاریخ کی کتابوں میں سے بہت واقعات ہیں۔ تو فضائل اعمال میں سے یہ صحابہ کرام کے کچھ واقعات ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم ایک بہت ہی اہم واقعے کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیف اور مشقتیں برداشت کی، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کو جو معلوم کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے۔ تو آج ابتدا میں ایک واقعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کرتا ہوں اس واقعے کی۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا ایک خوبصورت واقعہ، ایک دردناک واقعہ، نبوت مل جانے کے بعد 9 برس کی عمر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے تھے کہ باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کے کھلے معرہ اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اور اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بھی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے تینوں سردار جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوراد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرمائے، جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور معذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعا نبی ہے کہ جیسا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے،
پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے، جوتے مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، تجھے سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے، یعنی ضعیفوں کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھا لیتا ہے، یا کسی دشمن کے کہ جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ سے تیرا غصہ ہو، کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے کہ جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت۔ مالک ملک کی شان قہاری کو اس پر جوش تو آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ نے آپ کی قوم کی اور وہ گفتگو آپ سے ہوئی سن لی اور ان کے جوابات بھی سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ اگر ارشاد ہو تو میں حکم کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو میں دونوں جانب سے ان پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور اگر جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ اللہ اکبر! یہ اخلاق ہے، یہ اس ذات کریم کے اخلاق کا ایک چھوٹا سا نمونہ جس کے آج ہم نام لیوا ہیں کہ ذرا سی تکلیف پر، ایک معمولی سی گالی دینے پر ہم ایسے بڑک جاتے ہیں، پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے ہیں جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے کہ ہم محمدی ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکالیف، اتنی مصیبت، اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود بھی بددعا نہیں فرمائی اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا۔ اللہ رب العزت جو سنا، جو بولا گیا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کو خوب شیئر کرے، اچھا لگے تو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔